سن 1463 کی ایک سرد شام تھی۔ استنبول، جو ابھی چند سال پہلے ہی سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بنا تھا، برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ شہر کے ایک پسماندہ کونے میں حسن چابن نامی ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ حسن کی کل کائنات، اس کی کلہاڑی، ایک بوڑھا گدھا اور اس کے ساتھ بھوکے بچے تھے۔ وہ سارا دن جنگل میں پسینہ بہاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچ کر بمشکل 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا۔ اس کے پاس نہ کوئی محل تھا نہ جائیداد، بس ایک اللہ پر توکل تھا جو اس سے ہمت دیتا۔ ایک دن شدت کی برف باری ہو رہی تھی۔ حسن نے بڑی مشکل سے لکڑیوں کا گٹھا تیار کیا اور اپنے گدھے پر لاد کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں غلاطہ کا نیا پل آتا تھا۔ وہاں کے ٹھیکیدار نے اپنی منمانی کرتے ہوئے ہر لکڑی والے گدھے پر 2 سونے کے سکے ٹیکس لگا دیا تھا۔ حسن کے پاس کل جمع پونجی 3 سکے تھے۔ اس نے ٹھیکیدار کے سامنے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے رحم کر، اگر 2 سکے یہاں دے دیے تو میرے بچے فاقے سے مر جائیں گے۔ مگر ٹھیکیدار کے دل میں رحم نہ تھا۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ مجبوراً حسن نے 20 کلومیٹر لمبا راستہ چنا تاکہ ندی پار کر سکے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ندی کے برفیلی پانی میں گدھے کے پاؤں جم گئے، جانور بہہ گیا اور حسن کی محنت کی کمائی یعنی وہ لکڑیاں بھی پانی کی نظر ہو گئیں۔ حسن خالی ہاتھ بھیگا ہوا اور روتا ہوا گھر پہنچا۔ اس رات اس کے گھر کا چولہا نہ جلا۔ اگلے دن حسن نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا سلطان کے محل توپ کاپی پہنچ گیا۔ دربانوں نے مذاق اڑایا، سلطان تم جیسے غریبوں سے نہیں ملتے۔ حسن نے تڑپ کر جواب دیا، اگر سلطان نہیں ملتا تو مجھے اس اللہ سے ملوا دو جو سلطان سے بھی بڑا ہے۔ یہ بات ایک وزیر کے کان میں پڑی اور اس سے سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح کے سامنے ایک طرف جاہ و جلال تھا اور دوسری طرف ایک مظلوم کی آہ۔ حسن نے روتے ہوئے سارا حال سنا دیا اور کہا، سلطان اعلیٰ، اگر غریب کا پل سے گزرنا جرم ہے تو مجھے قتل کر دیجیے، لیکن میرے بچوں کو روٹی دے دیجیے، کیونکہ آپ کے دور میں وہ بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ سلطان کے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر خاص آصف پاشا نے کہا، سلطان یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹیکس تو بیت المال میں جاتا ہے۔ مگر سلطان نے حسن کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی کی تڑپ تھی۔ سلطان نے فوراً ٹھیکیدار اور متعلقہ وزیر کو زنجیروں میں جکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ٹھیکیدار نے قانون کا غلط فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان تخت سے نیچے اترے، اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور گرج کر کہا، آصف پاشا، یاد رکھ، سلطنتیں تلوار سے فتح ہوتی ہیں مگر عدل سے قائم رہتی ہیں۔ جس دن غریب کی آہ عرش کو ہلا دے گی، یہ تلوار بھی سلطنت کو نہیں بچا سکے گی۔ سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ آج کے بعد کسی غریب لکڑہارے ماشکی یا کسان سے پل کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیکیدار کو سزا سنا دی گئی اور وزیر کو معزول کر دیا گیا۔ حسن کو بیت المال سے 100 سونے کے سکے دیے گئے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکے۔ حسن نے وہ سکے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، سلطان، آپ کا انصاف ہی میری اصلی دولت ہے۔ اس نے نہ صرف ایک نیا گلدہ خرید لیا اور دوبارہ محنت مزدوری میں لگ گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس رات سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا، اسی رات حسن لکڑہارا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک محل میں دفن ہوا، دوسرا عام قبرستان میں، لیکن دونوں کی روحیں ایک ہی عدل کی گواہ تھیں۔ حاصل کلام یہ ہے، یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کرسی اور عہدہ مستقل نہیں ہوتے، اصل چیز انصاف ہے۔ آج خود سے پوچھیں کہ آپ کے دائرہ اختیار میں کوئی حسن چابن آپ کے فیصلے کی وجہ سے آنسو تو نہیں بہا رہا، کیونکہ اللہ کے ہاں حساب کتاب میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ شکریہ۔